وینزویلا میں پارلیمانی اجلاس کے دوران ڈیلسی روڈریگز نے عبوری صدر کے طور پر حلف اٹھا لیا۔ اجلاس کا آغاز معزول رہنما مادورو کی امریکی تحویل سے رہائی کے مطالبات سے ہوا۔ Vengo como vicepresidenta ejecutiva del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. ڈیلسی روڈریگز نے وینزویلا کے عبوری صدر کا حلف اٹھا لیا۔ حلف اٹھاتے ہوئے 56 سالہ روڈریگز نے کہا کہ انہیں مادورو اور ان کی اہلیہ کے مبینہ اغوا پر شدید دکھ ہے۔ 2018 سے نائب صدر کے عہدے پر فائز رہی ہیں۔ Bien, hemos visto este acto de juramentación de la doctora Delcy Eloína. وینزویلا کے قانون ساز جارج روڈریگز نے بھی دوبارہ قومی اسمبلی کے صدر کے طور پر حلف اٹھا لیا۔ جارج روڈریگز 2021 کے بعد ایک بار پھر اسی عہدے پر مقرر ہوئے ہیں۔ اپنے خطاب میں انہوں نے کہا کہ آنے والے دنوں میں ان کی سب سے بڑی ترجیح یہ ہوگی کہ نکولس مادورو کو واپس لایا جائے۔ نیشنل اسمبلی سے خطاب کے دوران نکولس کے بیٹے نکولس گیویرا جذباتی ہو گئے۔ نکولس مادورو کے بیٹے نے کہا کہ وینزویلا محفوظ ہاتھوں میں ہے اور ملک کے مستقبل کے لیے امید اور عزم برقرار رہے گا۔ Hiciste de todos nosotros en la familia gente fuerte. Aquí estamos, cumpliendo hasta que regrese. La patria está en buenas manos, papá. Y pronto nos vamos a abrazar aquí en Venezuela. Y vas a ver a los muchachos, Cilia. Los vas a ver, Cilia. دوسری جانب وینزویلا کے دارالحکومت کراکس میں گزشتہ شب ڈرونز کی پروازوں کے بعد اینٹی ایئر کرافٹ گنز نے فائرنگ شروع کر دی۔ معلوم ہوا ہے کہ ڈرون وینزویلا کا اپنا تھا، لیکن فوج نے لا علمی کے باعث اسے نشانہ بنایا۔ وائٹ ہاؤس نے بھی واضح کر دیا کہ امریکہ کا اس واقعے میں کوئی کردار نہیں۔